السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے صوبے مہاراشٹر کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت شیخ رئیس الجامعہ خادم القرآن عامر المساجد مولانا غلام محمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت کی یاد میں ہم نے ایک تعزیتی پروگرام سنگم میں شہر میں آرگنائز کیا تھا، جس میں ہم نے مکمل ضلع احمد نگر کے علماء اکرام کو مدعو کیا تھا۔ الحمدللہ اکثر تعلقے کے علماء حضرات بلکہ کبار علماء اکرام، مدرسے کے نوزماں، صدر، محتمیم حضرات تشریف لائے تھے اور تمام جامعہ کے فارغین نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی تھی۔ الحمدللہ یہ پروگرام کامیاب رہا۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی ہم نے ہمارے استاد محترم قاری نثار صاحب دامت برکاتہم کو مدعو کیا تھا، اور بطور مقرر خصوصی ہمارے جامعہ کے ہر دل عزیز استاد قاری سید عارف الدین صاحب انواع کو ہم نے دعوت دی تھی۔ الحمدللہ قاری صاحب نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، سنگم نیر شہر وہ تشریف لائے اور مکمل 1 گھنٹے سے زیادہ حضرت نے رئیس الجامعہ کی سیرت، حیات اور خدمات کے اوپر کلام فرمایا، خطاب دیا۔ الحمدللہ پورے مجمع کی آنکھیں اشکبار تھی۔ قاری صاحب نے ایسے ایسے راز کھولے ہیں، واقعی میں وہ سننے کے لائق ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رئیس الجامعہ کی شخصیت کیا تھی۔ دوستو، قاری عارف صاحب کے مکمل بیان کی آڈیو میں اسی ویڈیو میں ڈال رہا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مکمل بیان کو، مکمل خطاب کو آپ سماعت فرمائیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں۔ میں قاری عارف الدین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہم ادنا شاگردوں کی صدا کے اوپر، دعوت کے اوپر لبیک کہا، ہمارے یہاں تشریف لائے، ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ اور دوستو، ایک بار ہمارے علاقے کی ایک بہت بڑی دینی درسگاہ جو کہ جامعہ القوا کی شاخ ہے، جامعہ محمدیہ بارہ بابلی، یہاں کے جو صدر ہے قاری شاداب صاحب شرڈی والے، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس پروگرام کا مکمل کریڈٹ جاتا ہے ہمارے حضرت قاری شاداب صاحب کو۔ قاری شاداب صاحب کی وجہ سے ہی، قاری شاداب کے ذریعے سے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پروگرام ہو سکا، اور حضرت قاری عارف الدین صاحب ہمارے شہر سنگم میں تشریف لائے۔ اس میں قاری صاحب کی بہت زیادہ محنت تھی۔ میں قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے علماء اکرام یہاں پر تشریف لائے تھے، وہ سب کا شکر گزار ہوں۔ آئیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے آڈیو سماعت فرمائے۔ قاری سید عارف الدین صاحب نے حضرت رئیس الجامعہ کی حیات اور خدمات کے اوپر جو روشنی ڈالی ہے، واقعی میں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جامعہ کے تمام اساتذہ، جامعہ کے تمام فارغین اور جامعہ سے تعلق رکھنے والے ہر بندے کو حضرت کے اس بات کو سننا بہت ضروری ہے۔ قاری سید عارف الدین صاحب کی آڈیو میں اس ویڈیو کے بعد لگا رہا ہوں، مکمل آڈیو سماعت فرمائے، اور جامعہ کے جتنے بھی فارغین ہیں اور جامعہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب ہیں اور جتنے بھی واٹس ایپ گروپ چلتے ہیں، تمام گروپ کے اندر یہ آڈیو، یہ ویڈیو شیئر کرنے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آڈیو سماعت۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي وأبو داود۔
محترم سامعین، خصوصاً قابل تعظیم و تکریم اس علاقے کے تمام ہی علماء اور جامعہ کے فضلاء، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی 2 آیات تلاوت کی اور ایک حدیث پاک کا سہارا لیا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، گرچہ محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن اسناداً اس پر کلام ہوا ہے، اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے، مگر معنن یہ روایت بالکل صحیح ہے اور دیگر صحیح روایات سے اس کی زبردست تائید ہو رہی ہے اور ہوئی ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ علماء کی محفل ہے اور ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اشکال ہو جائے، اس لیے میں نے دفع دخل مقدر کر دیا۔ اس محفل کا انعقاد ایک بہت ہی نایاب شخصیت، کامیاب اور نایاب ہستیوں میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی تعزیت کے عنوان سے ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ میں حضرت کی حیات پر اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالوں، کچھ باتیں بطور تمہید کے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پہلی نعمت جو ہم سب کو حاصل ہوئی ہے وہ ہے نعمت ایجاد۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، یعنی حیات عطا فرمائی۔ اس سے پہلے ہم سب پر عدم طاری تھا، عدم کی تاریکی سے اللہ نے ہمیں نکالا اور حیات کی روشنی بخشی، زندگی عطا فرمائی۔ حیات اگر نہ ہوتی، اللہ یہ زندگی اگر ہمیں عطا نہ کرتے تو ہم اللہ کی عبادت اور اس کی طاعت اور بندگی کیسے انجام دیتے؟ تو حیات بمنزلہ ظرف کے، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے علماء اس کو سمجھ رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں، اس کی توحید کے شواہد اور دلائل سے پوری کائنات بھری ہوئی ہے، علویات، سفلیات، شمار سے باہر۔ ہر چیز اللہ کی وحدانیت پر اور اس کی قدرت پر کیا کر رہی ہے؟ دلالت۔ پر اللہ نے یہاں پر خاص طور سے موت کا ذکر کیا اور حیات کا ذکر فرمایا، اور اس میں بھی موت کا ذکر اللہ نے مقدم کیا اور حیات کا ذکر مؤخر کیا۔ علماء میری بات کو زیادہ سمجھیں گے،
وجہ تقدیم موت ذکر موت اور وجہ تاخیر ذکر حیات کیا ہے؟ موت یقیناً عربی میں ایک جملہ میں کہوں، اشد الاشیاء محابۃ، سب سے زیادہ ہیبت ناک وحشت ناک اگر کوئی شے ہے دنیا میں وہ ہے موت۔ ہمیں اور آپ کو ڈر نہیں لگتا موت سے؟ ملاقات ہوتی ہے پھر ملیں گے، ایسا نہیں بولتا کہ زندگی رہی تو ملے، وہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہمارے امی جان کے سامنے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے لقاء چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے لقاء کو اور اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اللہ کے رسول کی زبان سے ان جملوں اور کلمات کو سنا تو ایک اشکال ظاہر کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو طبعاً موت سے نفرت ہے، ذکر موت جب ہوتا ہے تو ہمارے سینے کا جو دل ہے دھڑکنے لگتا ہے، اس کی حرکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، احب لقاء اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم بیان کر رہے، موت سے تو تنفر ہے، موت کے ذکر سے گھبراہٹ میں اضافہ ہونا یہ تو بالکل کیا ہے، ایک فطری عمل ہے۔ لقاء خداوندی سے مراد یہ ہے کہ جس وقت نزع طاری ہوتا ہے اور ملک الموت سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، فرشتے مرنے والے کو، قریب المرگ انسان کو نظر آنے لگتے ہیں اور وہ روح قبض کرنے کے لیے قریب آ جاتے ہیں، تو اس وقت مومن بڑا خوش ہوتا ہے۔ احب لقاء اللہ، مومن کی روح جو ہے بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، اور جسم سے بالکل سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکل کر ملک الموت کے گود میں بیٹھ جاتی۔ یہ ہے احب لقاء اللہ۔ اس وقت کریہ لقاء اللہ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت لقاء خداوندی کو مکروہ اور ناگوار وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کی زندگی عصیان رب میں گزرتی، اللہ کی نافرمانی، معاصی میں، گناہوں میں جن کی زندگی گزرتی، کفر کے دلدل میں جو پھنسے رہتے ہیں، شرک کی جو ہے نجاست میں ملوث رہتے ہیں، معاصی کی گندگی جنہیں جو ہے کیا ہوتی ہے، معاصی کی گندگی میں لت پت رہتے ہیں، ایسوں کو اس موقع پر ان کی روح جو ہے ملک الموت کو دیکھ کر جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی، ملک الموت کھینچ کے لے زبردستی، جیسے اگر کسی کے خلاف وارنٹ جاری ہو جائے اور پولیس گھر پر آ جائے تو کون چاہتا ہے کہ وہ پولیس کے ہاتھ لگے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو اور جیل کے حوالے؟ ایسا آدمی جو ہے چھپتا ہوا پھرتا ہے، اس مانند جو ہے روح جسم میں چھپتی پھرتی۔ لیکن بہرحال اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالی نے جب ہمیں حیات دی ہے، بھائیو حیات ہم نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، ماں نبودے و تقاضے ماں نبود، نہ ہم تھے نہ ہمارے طرف سے کوئی تقاضا تھا، کوئی اپیل تھی، نہ کوئی درخواست تھی۔ ابراہیم ذوق کا شعر ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہمارے مولانا عبدالحمید صاحب راہی بیٹھے ہوئے اس فن کے جو ہے ماشاءاللہ بڑے ماہر ہے۔
ہمارا ان سے بہت پرانا جو ہے یارانہ ہے بہت پرانا. میں سمجھتا ہوں زمانے طالب علم سے زائد آپ سے شرف لقاء حاصل ہے ہم کو. اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنے علاقے کے علماء سے مستفید ہوا کرتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا ابراہیم ذوق میں بڑی اچھی بات ہے. لائی حیات آئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہمارا کوئی اختیاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا غلام محمد صاحب جن کو آج رحمت اللہ کہتے ہوئے ہم نمدیدہ ہیں. ہمارا قلب جو ہے غمگین ہے، محزون ہے، بلکہ میں سراپا محزون، سراپا غم. ان کے محاسن، ان کے مناقب اور ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کی بھی آج طاقت نہیں ہے. ہمارے زبان میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم حضرت کے اوصاف کو بھی بیان کر سکیں. میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو بھی اس دنیا میں کیا کیا تھا، پیدا تھا. سن 1950 میں اللہ نے اس محترم اور عظیم انسان کو پیدا کیا. معمولی ایک چھوٹے سے دیہات گجرات کے سورت ضلع کے کوساڑی چھوٹا سا ایک دیہات ہے، وہاں حضرت کی ولادت 1950. وستانوی سے جو مشہور ہوئے حضرت، وہ حضرت کے وہاں پر کچھ والد محترم کے دادا جان کی کچھ کھیتیاں تھیں. تو حضرت کے والد صاحب وغیرہ یہ حضرات وہاں کھیتی کے لیے جاتے. تو جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی رواج ہے کھیت میں مکان وغیرہ بنا کے رہتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ آباد ہوئے. میرا وستان جانا ہوا تھا بہت، بالکل بہت پہلے. آج سے میں سمجھتا ہوں 40 سال سے پہلے، 40 سال پہلے میں گیا تھا وستان. میں بتاؤں سچی بات، آپ ایسا سوچتے ہوں گے حضرت مولانا غلام صاحب کا ایک محل ہوگا، قصر شاہی میں رہتے ہوں گے، بادشاہ بن کر پرورش ہوئی ہوگی آپ کی. ایک جھونپڑا تھا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اور جو حقیقت ہے اس کو ہی میں بیان کر رہا ہوں. ایک جھونپڑا تھا، اپنے یہاں بناتے رہے گھاس پھوس کا، چھپر ٹائپ، اوپر کویلو پڑے ہوئے تھے. میں نے حضرت کے اس گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا. حضرت کے جو والد محترم تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اندر للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. علماء نواز تھے، علماء کا اکرام اور اعزاز کرتے تھے. اور حضرت کے پیچھے ان کے والد بزرگوار کی دعائیں اور ان کی محنت. بہرحال حضرت کے اوصاف، آپ کے مناقب کو بیان کرنا ایک مختصر وقت میں مشکل ہے. اس کے لیے تو ایک دفتر چاہیے، اور انشاءاللہ ان قریب شاہراہ علم پورا نمبر حضرت کے نام سے چھپے گا انشاءاللہ. دعا پر حضرت نے اپنے وطن ہی پر رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ترکے سر فلاح دارین کا جو ادارہ ہے، وہاں آپ نے شعبہ عالمیت میں جو ہے داخلہ لیا. آپ نے وہاں حضرت طلباء عزیز کے سامنے ایک بار نہیں، چونکہ ہم لوگ قرہ حضرات جو ہے عصر کے بعد ہماری نگرانی رہتی تھی مسجد میمنی میں، اور میں تو روز ہی رہتا تھا. ہمارے قرہ اعظام تو دو کر کے باری باری رہتے، لیکن چونکہ میری ذمہ داری تھی تو مجھے تو رہنا ہی پڑتا تھا. خصوصاً طلبہ جب آتے تھے، نئے طلبہ،
ابتدائی ایام میں تو بہت ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ طلبہ جو ہے نئے آئے اور وہ کنٹرول سے باہر ہو کے اٹھ کے جانے لگے. اب میں تو گھبرا. حضرت رحمت اللہ علیہ چل کے آئے میرے پاس. ہر صاحب یہ کیا؟ میں نے کہا حضرت نئے بچے اب میں کیا کروں. دیکھا حضرت خود میرے پاس قریب آئے. تو حضرت منبر پر تشریف فرما ہو کر بارہا اپنی کمزوریوں کو بیان کرتے. کوئی ہے ایسا دنیا میں دیکھا ہوگا کہ خود اپنی کمزوریوں کو بیان کرے. کہتے ہیں مرتبہ کہ بھائی مجھے تو عبارت پڑھنے نہیں آتی تھی. صاحب بول رہا ہوں میں غلطی کرتا تھا, میں پڑھنے میں ڈبا تھا. یہ تک الفاظ وہ بھی اپنے ادارے کے طلبہ کے سامنے رئیس کہہ رہا, محتمم کہہ رہا. اتنا بڑا انسان اپنے ہی بچوں کے سامنے, اپنے ہی طلبہ کے سامنے اور ان کے روبرو اپنی جو ہے نقائص کو بیان کرے, اپنی خامیوں کو ذکر کرے. یہ ان کے تواضع کی بہت بڑی دلیل تھی. کہ ایک مرتبہ سنایا کہ میں غالباً شولہ پور کا واقعہ سنایا تھا کہ اب شولہ پور کی مسجد بہت بڑی مسجد, جمعہ کا دن تاکہ مجھے خطبے کے لیے بٹھا دیا. جمعے کے دن حضرت کو بٹھا دیا. کہا کہ اب مجھے خطبہ ہی نظر نہیں آ رہا, کیا پڑھوں, کیا خطبہ دوں. پریشان ہو گیا. ارے بچوں خطبہ یاد کیا کرو, جمعہ کے خطبہ. ہم کو ہر میٹنگ میں حضرت بولا کرتے تھے قاری صاحب ان کو خطبہ یاد کراؤ, یہ قاریوں کی ذمہ داری. اس لیے ہم نے ہمارے نصاب میں حفظ خطبات کو شامل کیا تھا, اور مسابقہ کے اندر ایک فرع ہم حفظ خطبات کے رکھتے تھے. پورے ہندوستان میں, پورے ہندوستان اور ہندوستان کی مختلف ریاست, تقریباً 27 یا 28 ریاستوں میں بچوں نے ان خطبات کی فروعات میں حصہ لے کر, اذان کی فروعات میں حصہ لے کر اپنے آپ کو خطیب بنایا. زبانی بچوں نے خطبے یاد کیے. تو یہ انکساری, میں حضرت کے اندر کچھ میں بتا رہا ہوں, میرا بیان تھوڑا سا مرتب نہیں ہو رہا ہے, غیر مرتب ہو رہا ہے. حضرت کے اندر جو اوصاف تھے, بالخصوص ہمارے جامعہ نے جو ترقی کی ہے, آج آپ کو سرسبز اور شاداب جو گلشن نظر آ رہا ہے اور پھلتا اور پھولتا نظر آ رہا ہے, یہ حضرت کی سب سے پہلا وصف للہیت, خلوص. میں نے ایسا خلوص ہے, بہت سارے مخلصین, میں یہ نہیں کہہ رہا, نفی نہیں کر رہا ہوں, کسی کے لیے اس بات سے غیر کی نفی نہیں ہوتی, یاد رکھیے. ہاں, ورنہ کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں. اگر میں کوئی بات حضرت کے اندر بیان کر رہا ہوں تو اس کی مطلب یہ نہیں کہ دوسروں میں نہیں. للہیت اور خلوص, آپ خلوص کے پیکر تھے, اور ان کے خلوص کی دلیل یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی اہم کام کی نسبت حضرت نے اپنی طرف نہیں کی. میرا جامعہ, میرے جامعہ کے اساتذہ نے کیا, میرے جامعہ کے طلبہ نے ایسا کیا, میرے جامعہ کے محسنین نے, مخلصین نے یہ کیا. کبھی بھی کسی کام کی نسبت حضرت نے اپنی طرف کی. میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے میں جب جامعہ میں آیا اور میرا تقرر ہوا مولانا ریاض صاحب, مولانا عبدالرحیم صاحب کا, قاری شاداب صاحب, ہمارا دونوں کا تقرر ایک ساتھ ہوا, ایک ساتھ, ایک ہی ساتھ, ایک دن, ایک سال, ایک ہی 1986 کے اواخر میں. کیسے بتاؤں آپ, میں آیا اور آ کر میں اپنا بستر, تھوڑا سا بیگ ویگ جو تھا وہ وہاں اترا. ایک ناکا ہے اندر املی کے پاس, چکی ہے وہاں, رستم چکی والی, وہاں اترا. اس زمانے میں گاڑیاں یہاں ٹھہرتی بھی نہیں تھی. چلتے 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 آئے, مغرب کے بعد کا وقت تھا, تو وہیں سے میں نے
आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कहां से? वो नाका शुरू हुआ, इतनी झाड़ियों, अंधेरा हो, लाइट भी नहीं थी, हल्के हल्के 0 लाइटें चल रही थी क्वार्टर में। सिर्फ नीचे के क्वार्टर, 11 क्वार्टर बने हुए थे उस वक्त, मौलाना अब्दुल करीम साहब। मैं जैसे तैसे पहुंचा जामिया के। उस वक्त तो सिर्फ एक बिल्डिंग थी, आपको बताओ, एक इमारत थी जहां हजरत का ऑफिस है, वो सिर्फ एक इमारत थी, वही सब कुछ था। मैं जब गया था सिर्फ एक इमारत थी। तो हजरत जो का जो ऊपर वाला ऑफिस था, उसके नीचे हजरत तशरीफ फरमाते एक मामूली सी खाट के ऊपर, जिसको हमारे यहाँ जबान में चारपाई बोलते हैं, बांध की चारपाई होती, नारियल की रस्सी की, वो चारपाई रखी हुई थी और हजरत उसके ऊपर बैठे हुए थे। मैं जैसे ही पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम, ओह कारी साहब आ गए? जी हजरत। फौरन मेरा सामान वामान भेजा करके बड़ी बैठा, हाल वाल पूछा, फिर कहा कारी साहब क्या पढ़ाएंगे आप? मैं कहा हजरत आप जो देंगे वो पढ़ा। फिर पूछा तनख्वाह क्या लेंगे? जो आप देंगे ले लो। ये अच्छा, ये सही, बिल्कुल, ये हजरत का एक अंदाज था, ये बराबर, आपने बराबर कर, जो देंगे वो ले लूंगा, जो पढ़ाने देंगे वो पढ़ा लूंगा। बहरहाल बात पूरी हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा इंसान, वो जमाने में कोई असबाब नहीं थे आपके पास, असबाब से खाली और आरी होकर आपने महज तवक्कुलन अलल्लाह इस काम को शुरू किया। तो हजरत के अंदर सबसे पहली चीज लिल्लाहियत थी, खुलूस था, और खुलूस भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचे मेयार का था। दूसरी चीज आपके अंदर जो थी वो थी जनाब इनाबत इल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। मैंने हजरत को सफर में, हजर में देखा है। शुरू में इब्तिदाई याम में आपके साथ मेरे कई असफार, एक मर्दा वहां रियाज साहब, मेरा सफर हुआ शुरू में बिल्कुल, तो सेंडवा जा रहे थे, बीच में गांव आता है, वहां हाफिज इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह बेचारे, वहां इब्राहिम साहब के लड़के, वो पढ़ाते थे मकतब। वो कहा कि साहब यहाँ पर मिल लेते हैं बेचारे वली हाफिज इदरीस साहब, यहाँ मुलाकात के लिए अंदर गए और उनको कहा कि एक आध मुर्गी हो तो हमको खरीदवा दो। कारी साहब आए हमारे साथ, पहली मरतबा सेंधवा जा रहे, पता नहीं वहां है नहीं खाने का निजाम, मुर्गी यहाँ से ले जाते। भाई हजरत मेरे लिए क्यों नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, पहली मरतबा साथ में आ रहे हैं। सफर के अंदर हजरत मौलाना इतने शीरो शकर हो जाते थे और इतने घुल मिल जाते थे कि अपना एहतमाम, अपनी निजामत को बिल्कुल ताक बाला ताक रखते थे, दोस्ताना और याराना अंदाज है। हजरत के साथ मेरा एक सफर शुरू बिल्कुल अय्याम, मैं समझता हूं वो सन वही 87 की बात, 87 में मेरा सफर हुआ हजरत के साथ। मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मैं, मौलाना याकूब साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे साथ मेरे चचा मोहतरम, मेरे बच्चों के नाना। हम सब, एक छोटी सी जीप थी हजरत के पास आई थी, हरे कलर की महिंद्रा की जीप थी, बहुत पुरानी, उसको पीछे से दरवाजा था, उसमें बैठकर हमने सफर किया। ये इलाका है, देखो शायद आप जानते होंगे, निम्बायती, सोएगांव, औरंगाबाद जिले में है गालिबन, जलगांव, हाँ जी, सोएगांव निम्बायती इलाका। वहां पहुंचे तो एक मस्जिद है, आज भी है मस्जिद, और मस्जिद के सामने एक नीम का दरख्त था। अब मैं तो पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि सब बच्चे हाफ चड्डियों पे घूम रहे, हाफ चड्डियां, सर में टोपियां नहीं, बिल्कुल यानी अनपढ़ बच्चे, इनको न तहजीब न तमद्दुन, कुछ चीज जानते ही नहीं। हजरत ने वहीं जो है चारपाई बिछवाई, लोगों से कभी चारपाई बिछाओ, चारपाई पर बैठ गए। मुझे कहा कारी साहब कुरान मजीद पढ़ो, तिलावत करो।
میں نے چند آیات کی تلاوت کی اور ان بچوں کو حضرت نے سامنے بٹھایا اور بٹھا کے ان کو بسم اللہ پڑھائی. کیا پڑھائی؟ بسم اللہ پڑھائی. اور گاؤں والوں سے جو 2 4 5 حاضر ہو گئے تھے کہا کہ آپ کا مدرسہ شروع. آج میں نے بسم اللہ پڑھا. اس طریقے سے نمبایتی کا مدرسہ وجود میں آیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ علاقہ ہے جن کو تڑوی پٹھان کہا جاتا ہے. یہ نام کے مسلمان، صرف نام کے مسلمان، ان کے نام جو ہے نا مسلمان ہے، باقی ان کو شریعت سے اسلام سے کوئی وابستگی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا. آج الحمدللہ ان تڑوی پٹھانوں کے گھر گھر میں ایک ایک عالم، ایک ایک حافظ پیدا ہو. ایک گاؤں ہے، وہیں میں نام نہیں لیتا ہوں گاؤں کا، وہاں کا عالم یہ تھا جناب کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے گاہک لاتا. اپنی بیٹی کے لیے باپ گاہک لاتا تھا. حضرت کے علم میں بات آئی، حضرت نے اس گاؤں پر محنت شروع، اپنے افراد کو بھیجا، خود گئے کہیں. الحمدللہ آج وہ گاؤں تائب ہو چکا ہے. توبہ کی ان لوگوں نے. ارے کیا یہ دعوت نہیں؟ کیا یہ تبلیغ نہیں؟ راہ ضلالت سے ہٹا کر، راہ جہالت سے ہٹا کر راہ صراط مستقیم پر لائے، راہ راز دکھایا، تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لایا. ان کو جو ہے پست قوم سمجھا جاتا تھا، حضرت نے ان کو تعلیم دے کر ان کو اس زمانے میں وہاں کے جب مکاتب کو قائم کرنا تھا حضرت کو، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو کام کے کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتا. تو تڑوی پٹھانوں کے نوجوان جو تھوڑے بہت مراٹھی جانتے تھے، مراٹھی مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے، ایسے نوجوان 10-15 کو حضرت نے اٹھایا. یہ ریاض صاحب جانتے ہیں، اور ان کے گھنٹے ہمارے پاس قاری سلیمان صاحب کے پاس دیے، ان کو پڑھاؤ. میاں جی حضرت نے اصطلاح نکالی، تو ان کو میاں کورس پڑھاؤ، ان کو میاں جی بناؤ. حضرت فرماتے تھے کہ تڑوی پٹھانوں کی بستیوں میں تڑوی پٹھانوں کا کھانا کھا کر ان کے ماحول میں رہ کر ہمارے جیسا آدمی کام نہیں کر سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. تو ہمیں یہی کام کرنا کہ انہی کے نوجوانوں کو تیار کر کے انہی کی بستیوں میں روانہ کرو اور انہی کے ذریعے سے مکاتب کا کام لو، بچوں کو پڑھانے کا کام لو، ان کو ہی امام بنائے. میں نے حضرت سے کہا، حضرت یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے چٹی پر پہنے بیٹھے ہوئے تھے، بغیر ٹوپی کے تھے، حضرت یہ سب مسلمان ہیں؟ تو حضرت نے کہا قاری صاحب آپ کا علاقہ ہے، آپ نہیں جانتے؟ میں نے حضرت آپ کی برکت سے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، مجھے نہیں پتا. کہا کہ ارے یہ تڑوی پٹھان ہے، یہ شدھ مراٹھی بولتے ہیں، ان کو اردو بھی نہیں معلوم، اردو جانتے نہیں ہے. اس وقت سفر میں حاجی آدم سابو والا آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بڑے آدمی تھے بمبئی. ہم سب صبح سویرے وہاں سے روانہ ہوئے نمبایتی سے، ناشتہ نہیں، کھانا نہیں، ایسے کرتے 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 تڑوی پٹھانوں کے گاؤں کا سروے کرتے 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 ہم لوگ ظہر کی نماز ٹونڈا پور میں، ٹونڈا پور ایک جگہ مولانا ناظم صاحب کا، وہاں ظہر کی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، بیتابی، بے چینی، بے قراری. اور حضرت کو تو پتہ نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا، میں تو بے قرار ہو گئے. ظہر میں پہنچے، حضرت نے اعلان کیا بھائی جس کے گھر میں جو کھانا بنا ہو لے آئے. کیا بولا؟ کھانے کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے گھر میں جو کھانا بنا ہو لے آئے. کسی نے جوار کی روٹی لائی، کسی نے باجرے کی روٹی لائی، کسی نے گیہوں کی روٹی لائی، کسی نے دال لایا، کسی نے مسور لایا، کسی نے کیا لایا، کسی نے بیگن لایا. مختلف کھانے دسترخوان پر چنے گئے اور ہم لوگ بیٹھے. چلو دعوت شیرازی، کیا برباد ہے؟ دعوت شیرازی، کھاؤ، اللہ کھلا رہا ہے. حضرت کے جیب میں کبھی پیسے نہیں رہتے تھے، یہ بات یاد رکھو. اتنا بڑا رئیس، اتنا بڑا محتمم،
اتنا بڑا جامعہ چلانے والا شخص آج ہم معمولی دھندا کرتے ہیں یا معمولی مدرسہ لے کے بیٹھ جاتے تو ہمارے سامنے کی جیب میں نوٹیں نظر آتی ہے، بولتی کہ دیکھو میرا جیب دے 500 کی ہے، ابھی تو اچھا ہو 2000 کی کم ہو گئی، 500 میں تو 2000 کی یہاں اوپر رکھتے تھے، اندر چاہے 100 کی 50 کی لیکن 2000 والی اوپر نظر آنا 1000 کی 500 روپے۔ کیوں مفتی سالم صاحب برابر ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے، قاری مسیح الدین، یہ 6 سال کا تھا۔ کتنے سال کا؟ اس کو میں نے اپنے جسم پر لٹا کر سورہ فاتحہ یاد کرائی تھی اور ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ اس کو یاد کر ایک ایک حرف سے ہی پڑھتا تھا۔ ایک دن حضرت نے مجھے بلایا، قاری صاحب ادھر آئیے۔ حضرت میرے نیچے ہی رہتے تھے، میں حضرت کے اوپر رہتا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا تھا قاری صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں حضرت کے سر پہ رہتا ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ حضرت نے مجھے اپنے سر پہ رکھا اور واقعی میں سر پہ رکھا۔ حضرت نے بلایا، میں پہنچا تو یہ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آ گئے تو میں نے کہا چل آنے دے، شاید مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ میں گیا تو حضرت کی خدمت میں نے کی، حضرت کے پیر دبایا، حضرت پیر نہ تو مجھے پوچھا قاری صاحب آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ میں کہا حضرت ابھی بہت چھوٹا ہے ابھی تو، لیکن گھر کے اندر میں اس کو پڑھا رہا ہوں۔ بولے ذرا سناؤ کیا یاد کیا؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ بیٹا سناؤ۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ بہت شاندار طریقے سے تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی۔ تو حضرت اتنے خوش ہوئے سن کر، کہاں گیا؟ جب جیب میں ہاتھ ڈالا 10 روپے نکلے۔ تو حضرت فرمانے لگے قاری صاحب میرے جیب میں کبھی پیسہ نہیں رہتا، لیکن آج تمہارے بچے کی جو ہے قسمت اچھی، میں نے جیب میں ڈالا تو 10 روپے نکلے، وہ 10 روپے اس کو دی۔ میں نے کہا بیٹا تو خوش نصیب ہے، بڑے حضرت کے 10 روپے یعنی 1000 روپے سمجھ اس کو۔ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں ایسی چیزیں۔ میں جب جو ہے جامعہ میں پہنچا، میرا تقرر ہو گیا، وہاں عبدالرحیم صاحب کو تو وہیں کوارٹر مل گیا تھا، ہم کو مکرانی پھلی میں رکھا حضرت۔ مکرانی پھلی جہاں مدرسے کا افتتاح ہوا تھا، ابتدائی مدرسہ وہی ہے، 5-6 روم تھے قبیلوں کے، وہاں مدرسہ شروع ہوا تھا۔ اس کے اخیری جو ہے جو روم تھا وہاں مجھے، وہ بھی دیکھو اب بتانے جائے تو بہت سارے جو ہے نا قصہ بہت لمبا ہے۔ وہ کیسے کہ چھٹی ہوئی، حضرت نے مجھے سفر میں لے کر گئے ادھر پاچورا کی طرف۔ اب پانچورا سے انور قریبی پڑتا ہے ذرا تھوڑا سا، تو حضرت کو پتہ نہیں کیا آیا تھا، قاری صاحب آپ ایسا کرو یہاں سے گاڑی لے کر چلے جاؤ اور آپ کی فیملی کو اسی گاڑی میں لے کر آؤ۔ میں نے کہا حضرت آپ کہاں رہیں گے اس وقت تک؟ میں جاؤں گا فیملی کو لے کر آؤں گا تو پوری رات ہو جائے گی، صبح کل ہی آ پاؤں گا۔ کہا کہ میں یہیں پاچورا میں رہتا ہوں، ایک مسعود جلگاؤں تھا، اس کے والد وہاں پر ملازم تھے، سلیم خان صاحب، ان کے گھر پر حضرت ٹھہر گئے۔ ذرا سوچیے آپ، میرے لیے حضرت نے وہاں مجھے کہا کہ آپ جاؤ، میں یہاں ٹھہرتا ہوں۔ میں دوسرے دن جو ہے گاڑی لے کر، یہ اس وقت 1.5 برس کا تھا اور ایک چھوٹی بچی تھی میری 2 مہینے کی، بڑی بہن سے میں لے کر آیا، اوپر پلنگ ڈال کر سامان پورا بھر کر۔ اب کیا آپ نے دیہات ٹائپ، حضرت نے دوسرے دن ہم کو جو ہے پھر وہاں کھانا وانا کھلایا اور سب پورا لے کر آئے جامعہ۔ آتے ہی حافظ صاحب کو پہلے پتہ نہیں کیسے خبر ہو گئی تھی، اس وقت تو فون وغیرہ بھی نہیں تھے، تو حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر پہلا کھانا قاری صاحب میں نے میری اہلیہ کے ساتھ وہاں کھایا تھا۔ وہ آج تک وہ مزہ مجھے یاد رہتا ہے، مچھلی بنی تھی۔ اللہ یہ، اور جب حضرت کچھ ایام گزرنے کے بعد ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ قاری صاحب آپ اتنے دور وہاں رہ رہے ہیں، آپ کو آنے جانے میں زحمت ہو رہی ہوگی، بارش کا موسم ہے، کیچڑ ہے، دلدل ہے، تو ایسا کرو ایک لفافے میں 300 روپے ڈال کر مجھے دیے، یہ 300 روپے جامعہ آپ کو دے رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں دے رہا ہوں۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے آپ، ورنہ محتمم ہو یا ناظم ہو تو اپنا بولتا کہ میں دے رہا ہوں تاکہ اس کی وقت بڑھے دل میں، جامعہ آپ کو دے رہا ہے۔
मैंने हाफिज इसाक साहब को दिया। हाफिज इसाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो बड़े भाई थे नाइब रईसुल जामिया, उन्होंने मीठा वली से एक साइकिल दिलवाई सुल्तान भाई कोई थे उनके जरिए से, और मुझे बुलाया, कहा कि कारी साहब आपकी साइकिल आ गई। साइकिल पकड़ के हजरत कारी मौलाना हाफिज इसाक साहब खुद ही पकड़े हुए हैं। मैंने कहा हजरत मुझे दे दीजिए। कहा कि नहीं, आप मेहमान हैं, आप हमारे यहाँ के उस्ताद हैं, चलो मैं साइकिल पकड़ के आपके मकरानी फली तक हाफिज इसाक साहब लेकर गए, मकरानी फली तक। बताइए आज हाफिज इसाक साहब का नाम अगर कुछ सुनता है, जिन्होंने देखा होगा, तो कैसे मरूब होते थे लोग उनको देखकर, लेकिन उनकी इब्तिदाई जिंदगी आपने नहीं देखी। आज हमारे बुजुर्गों से लोग जो है बदजन होते हैं। क्यों होते हैं? वो उनकी इंतहा पर नजर रखते हैं, इब्तिदा पर नजर नहीं रखते। अरे किसी की इब्तिदा देखो, किसी की इंतहा को मत देखो। इब्तिदा क्या थी? उनको गुस्ल करने के लिए हम्माम नहीं थे। हमारे 6 जो है क्वार्टर थे, पूरी लेडीज को जाने की सिर्फ एक बैतुल खला था, और जेंट्स के लिए तो कोई बैतुल खला नहीं था, मस्जिद में जाना पड़ा, हम्माम नहीं था ना। ऐसे वक्त गुजारा, ऐसे अय्याम गुजारे। तो इस जामिया ने जो तरक्की की है, ये एक कज़र इन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। एक कौंपल थी, एक क्या थी? कौंपल थी, एक नन्हा सा पौधा था, उगा, फआज़रहु और कवी हुआ, फस्तग़लज़ और जो है मोटा हुआ, फस्तवा अला सूक़िही अपने तने पर खड़ा हो गया, युअजिबु ज़ुर्राअ आज किसानों को जो है बड़ा खुशनुमा और खुश मंजर लग रहा है, बड़ा जो है शादाब और दिलकश, हरा भरा, हर किस्म के फूल उसमें जो है फूल जो है पैदा हो रहे हैं, फूल पत्ते लग रहे, कलियां खिल रही है। युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अगरचे ये तमसील जो है हजरात सहाबा के तारुफ में उनके अखलाक के सिलसिले में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, लेकिन इस पर फिट हो। वो जामिया जिसकी संग बुनियाद हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1980 में रखी थी, मकरानी फली के कवेलू के टूटे हुए बांस के छपरों में 4-5 रूम के अंदर वहां बच्चे पढ़ते थे। मैंने वो मंजर भी देखा। सन 1984 में सबसे पहला मेरा सफर हुआ यहाँ हजरत के पास, तो दोपहर का वक्त था। वो छोटा सा एक रूम है मस्जिद के अकबी हिस्से में, पीछे हिस्से में, वहां हजरत की ऑफिस थी छोटी सी। हम गए, पहली मरतबा हजरत से मुलाकात हो रही है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ हुआ, आपका नाम? मैंने कहा सैयद आरिफुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? अनवा के रहने वाले। कहाँ से फारिग है? जामिया दाखिल से फारिग है। क्या कर रहे हो? अनवा में मुदर्रिस हूँ। अच्छा। हजरत का दिमाग बहुत कवी था, कुव्वत फैसला आपके अंदर बहुत जबरदस्त, फौरन फैसला करते थे। हम तो सोचेंगे 10 मरतबा करना कि नहीं करना, करना तो नतीजा। अल्लाह ने उनको ऐसी फिरासत अता की थी और ऐसा कुव्वत फैसला दिया था कि न पूछो। हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम, जो हमारे उस्ताद भी है और मेरे शेख भी है, पीर भी है, उन्होंने मुझे मेरे मुतालिक बात कर रखी थी हजरत गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह से कि हमारा एक फाजिल बच्चा है, आप उसको अपने जामिया में रख लेना, ये नाम का है, ये गांव का है। हजरत का जहन वहीं पहुंच, लेकिन कहानी मुझे नहीं बताया कि आपके मुतालिक जो है आपके उस्ताद ने मुझसे बात की है तकर्रुर, लेकिन बात जैसे फौरन बच्चों को बुला, नाजरा के बच्चों को बुलाया, फारसी के बच्चे, फारसी की जमात थी और कुछ नहीं था, अरबी के दर्जात भी शुरू नहीं हुए, बच्चों से पढ़वाया, सुनाया, फिर मगरिब की नमाज मुझसे पढ़वाई, माशाअल्लाह बड़ा इकराम किया, और फिर धीरे से खत लिखा, बाबुल जामियाती मफ्तूहन, बाबुल जामियाती मफ्तूहन, के जामिया का दरवाजा खुला है आपके लिए, आप जिस वक्त आना चाहे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फलने फूलने का जो मैदान मिला वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बरकत है। आज जिस मनसब पर अल्लाह ने मुझे रखा है, जो मकाम अल्लाह ने मुझे जामिया में अता फरमाया है, वो हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की देन है। अल्लाह के फजल के बाद सबसे बड़ा फजल मुझ पर हजरत गुलाम साहब।
लिल्लाहियत, इनाबत इलल्लाह और तवक्कुल अलल्लाह। जब भी हजरत को हमेशा हमेशा कहते थे, जब भी जामिया की अलमारी खाली होती है, असातिज़ा की तनख्वाह का वक्त आता है, पैसा नहीं रहता, मैं रात को उठकर मुसल्ला बिछाकर अपने रब के सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, अपने खुदा से मांगता हूँ। अल्लाह ताला कुछ ही दी मुद्दत के अंदर जो है तनख्वाह का नज़्म कर देता। ताकि मेरा तजुर्बा मौलाना हुज़ैफा साहब सुना रहे थे, दारुल उलूम कंथारिया में हजरत पढ़ाते थे पहले, इब्तिदाई आपकी तदरीस का जमाना दारुल उलूम कंथारिया जो भरूच जिले में। ताकि मौलाना अली भाई साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो बड़े फर्जंद है वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। ताकि मैं हजरत की चाय बनाता था। गुजरात में बहुत अच्छा रिवाज है असातिज़ा की खिदमत करना। बच्चे असातिज़ा की चाय बनाते हैं, ले जाते हैं। तो कहा कि तहज्जुद के वक्त में चाय बनाकर लेकर गया हजरत मौलाना गुलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बच्चा रो रहा है, और कहा कि मैं आधा घंटा चाय लेकर खड़ा रहा और हजरत एक ही जुमला बोल रहे थे, ऐ अल्लाह मुझसे दीन का काम ले ले, ऐ अल्लाह मुझसे दीन का काम ले ले, ऐ अल्लाह मुझसे दीन का काम ले ले। आधा घंटा सिर्फ एक ही जुमला कहते रहे और रोते रहे और गिड़गिड़ाते रहे। अल्लाह ने क्या उनकी सदा सुनी नहीं होगी? जरूर सुनी है, और उसके नताइज और उसके आसार जाहिर हो गए। जैसे अभी हमारे मुफ्ती सलमान साहब ने कहा कि इस इलाके में, ये हमारे इस इलाके की ही बात नहीं है साहब, पूरे महाराष्ट्र की बात है। पूरा सन 84 में जब मैं फारिग होकर आया, मैंने मालेगांव जैसा शहर आपको बताऊं, मौलाना अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो रुकने शूरा दारुल उलूम देवबंद थे, मैं पहुंचा, हजरत मुझे पहचानते थे उनके बेटे के तवस्सुल से, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, वो हमारे साथी है, उनके तो मैं हजरत के घर पर रहा, वहीं खाना खाया। जुमेरात को पहुंचा था, दूसरे दिन जुमा निकला तो अब्दुल कय्यूम साहब ने कह दिया, अब्बा ये बहुत अच्छा कारी है, इसको जो है नमाज पढ़ाने लगवा। तो जुमा हजरत ने कहा कि कारी साहब आपको जुमा पढ़ाना है। हजरत मैं नहीं, आपको पढ़ाना, खुतबा भी आपको देना है, नमाज भी आपको पढ़ाना है। बिला मुबालगा कह रहा हूं, मैंने जब जुमा का खुतबा देने के लिए खड़ा हुआ और जुमा का खुतबा दिया और नमाज मैंने पढ़ाई 2 रकात, तो नमाज के बाद कई अच्छे उलमा जो मिल्लत में पढ़ाते थे, उनका नाम मैं भूल गया, बहुत अच्छे आलिम थे माशाल्लाह, और अदीब थे वो जमाने के, वो आए और मुझसे कहा कि कारी साहब शुक्रिया शुक्रिया, आपकी क़िरात सुनकर मेरी तबीयत खुश हो गई, आपने कारियाना कहाँ किया? लोग डाभेल को भी नहीं जानते थे उस जमाने में। मैंने कहा जामिया डाभेल में की। मालेगांव जैसा इल्मी शहर, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं पढ़ना आता था, लेकिन बहुत नायाब और कहीं कमियाब लोग थे जो कुरान मजीद को तजवीज से पढ़ते। मौलाना हनीफ साहब मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अजीम हस्ती गुजरी हमारे महाराष्ट्र के अंदर, मिल्लत के महद मिल्लत के शेखुल हदीस थे। हजरत के साथ हमारा कई मरतबा सफर हुआ। एक मरतबा पुंज खेड़े में मुसाबकतुल कुरान हो रहा था। देखो ये बात आ रही, मुसाबका की संग बुनियाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने डाली। अब कैसे डाली है? आपका सफर हुआ हरमैन शरीफैन का, वहां आपने एक दुअली मुसाबका देखा, आलमी मुसाबका, और वहां जो है बच्चों को पढ़ते हुए सुना, आपके दिल के अंदर जो है एक जज्बा उभरा और एक दाइया पैदा हुआ कि मेरे मदरसे के बच्चे भी दुअली मुसाबके में, आलमी मुसाबके में शरीक होना चाहिए। आकर हजरत ने जो है उसकी दागबेल डाली, उसकी बुनियाद डाली, बच्चों को तैयार किया और 2 बच्चों को भेजा। मौलवी शेर मोहम्मद मकरानी जो आज शेखुल हदीस बने हुए हैं, तो जकरिया दारुल जकरिया कहाँ जोगवाड़ में, और मौलाना कारी हुसैन महुआ जो अभी दारुल उलूम महुआ में जो है पढ़ा रहे, इन दोनों को भेजा दुअली मुसाबके में। इनको जौफे काबा में 2 रकात पढ़ने का मौका मिला हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब की बरकत। जौफे काबा में, अंदरूने काबा, जहां बड़े बड़े बादशाहों का भी जो है चांस नहीं लगता, इन कुरान की बरकत से हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया की संगे बुनियाद और खिश्ते अव्वल खिदमत कुरान पर रखी थी।
ہاں کیا ہے، خشت اول چو نہد معمار کچ، خشت اول چو نہد معمار کچ، تا سریا می روت دیوار کچ۔ ابھی انہوں نے کہا نا جامعہ کا بانی جس نیت سے جو ہے اپنے مدرسے کی بنا ڈالتا ہے اور جو ہے اس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھتا ہے، وہ چیزیں اور وہ جوش اور وہ ولولہ اور وہ جو ہے ساری چیزیں وہاں کے متعلمین میں، وہاں کے ابنا کے اندر ضرور پیدا۔ یہ بندے کا بھی تجربہ ہے، آزمودہ چیز ہے۔ جامعہ کے فضلاء، ایک بچہ میرے پاس جو تجوید پڑھ کر گیا، مولانا مفتی صاحب میں آپ کو بتاؤں اتنا کمزور تھا کہ جس کو میں جو ہے نا کہتا تھا کم وقت تو آیا کا کہ، لیکن حضرت مولانا کی ایک بات تھی، کمزوروں پہ زیادہ نظر رکھ۔ حضرت کیا بولتے تھے؟ ذہینوں پہ نہیں، کمزوروں کو اپنا ٹارگٹ بناؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے کو بھی جو ہے آگے بڑھائے گا اور جامعہ کی ضرورت اللہ پوری کرے۔ اگر کوئی کچھ نہیں کرتا، حضرت فرماتے تھے کوئی کچھ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے بس ہو گئے، بس کافی۔ وہ ہے نا ایک واقعہ، ایک بادشاہ نے مدرسے کی بنیاد ڈالی اور ایک دن وہ سروے کرنے لگے کہ دیکھتے جانچتے ہیں بچوں کی نیت کیا ہے۔ تمام طلبہ سے پوچھا آپ کی نیت کیا ہے، تو ہر ایک آدمی اپنی اپنی نیت ہے۔ پدرم سلطان بود، کوئی بول رہا ہے میرے باپ سلطان تھے، کوئی کہہ رہا پدرم جو ہے بادشاہ بود، کوئی کہہ رہا پدرم شیخ الحدیث بود، میرے فلان بادشاہ میں بھی شیخ الحدیث بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ سب کی نیتیں جو ہے نا خراب، مدرسہ لاک کرو، بند کرو، کوئی ضرورت نہیں مدرسے کی۔ واپسی میں جب آ رہا تھا اس نیت سے، مدرسہ بند کرنے کی نیت سے، ایک چھوٹا سا طالب علم جو شمع جلا کر ایک طرف کو پڑھ رہا تھا ایک تاریک گوشے کے اندر، سوچا بادشاہ نے کہ چلے اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں اس کی کیا نیت ہے۔ وہ قریب گیا، کہا مننے تم کیوں پڑھ رہے، تمہاری کیا نیت ہے؟ انہوں نے کہا، جواب دیا کہ میں رضائے مولا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ رضائے مولا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر ایک طالب علم کی بھی نیت رضائے مولا ہے مدرسہ جاری رہے گا، تالا نہیں لگے گا۔ 99 بچوں کی نیت خراب ہے، لیکن ایک بچے کی اگر نیت صحیح ہے مدرسہ میرا چلانا صحیح ہے، بجائے۔ تو یہ آج ہمارے جامعہ میں آپ دیکھو، الحمدللہ بڑائی نہیں کر رہا ہوں، رات کو آپ جا کر کبھی بھی دے سکتے ہیں، اینی ٹائم بچے الحمدللہ مسجد کے اندر ہو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ سب کس کا اثر ہے؟ یہ حضرت مولانا کا اثر۔ رونا، میرے بچوں رونے والے بنو، منبر پہ بیٹھ کے بولتے تھے میرے بچوں رونے والوں کی کمی ہے، رونے والے بنو۔ وہ دعا، وہ ہمیشہ وہ آیت پڑھتے تھے نا، کیا ہے، نہیں وہ دعا کی قبولیت کے لیے، اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ حضرت کچھ چند آیات پیٹنٹ تھی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن یہ آیت پڑھ کے بیان شروع کر دیتے تھے۔ اتل ما اوحی الیک، چند آیات مخصوص تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا توکل علی اللہ، انابت الی اللہ، للہیت، خلوص، اور اس کے ساتھ جو ہے الشفقۃ علی عیال اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ حضرت کا ایک لقب ہے ہمدرد قوم و ملت۔ مریض کوئی بیمار ہو جائے، حضرت کا فون نہ آئے ہو نہیں سکتا۔ میری اہلیہ کا انتقال ہوا 1.5 سال قبل، حضرت بیچارے مریض چل رہے تھے، ڈائلیسس، ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس۔ کسی نے، وہ شاید مولوی سعید صاحب کے بچے نے بتا دیا، اسی وقت کہا کہ ابھی فون لگا، فوراً مجھے فون لگایا، بات کی، قاری صاحب مجھے ابھی پتا چلا ہے، مجھے بتایا نہیں کسی نے، کیسا ہے کیا، ساری تسلی، تعزیت۔ میرے بھائی کا انتقال ہوا چھوٹے کا،
تو شاید آپ تھے نا, یہ مسجد میں تھے گربلی میں, ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ہمارے چچا کا ابا کہاں ہے, گھر پر ہے ہمارا. تو حضرت یہ اس نے فوراً آ کر کہا کہ حضرت آ رہے اپنے گھر پر. میں نے کہا حضرت کو کیوں تکلیف دے رہے ہو, میں جاتا ہوں. میں فوراً نکلا اور جو ہے آدھے راستے تک گیا اور اخلاق صاحب کے گھر کے تک, ادھر سے حضرت آ گئے. میں نے کہا حضرت آپ کیوں آ رہے, زحمت مت کیجیے, آپ بیمار ہیں. کہا کہ نہیں, مجھے تعزیت کرنا ہے, میں گھر پہ آ رہا ہوں. گھر پر آئے, دعا کی اور مجھے تعزیت تسلی کے الفاظ کہے, پھر روانہ ہو. ارے محتمین کسی کو جھانک کے دیکھتا کیا؟ ارے آج تو ذرا سی گدی مل جائے تو فرعونیت آ جاتی. کیا آ جاتی؟ فرعونیت آ جاتی. مولانا کا عالم یہ تھا جناب کہ کوئی دابھیل ترکے سر کہیں کے بھی کوئی بچے آ جاتے تھے چھٹی کے موقع پر, ان طلباء کے رہنے کا, قیام کا, طعام کا نظم, حتیٰ کہ ناشتہ بھی جو ہے ہوٹل سے منگا کے حضرت کرواتے. ہم اپنے بڑے ہو گئے, عمر کے حساب سے بول رہا ہوں, ہم ابھی اب جاتے ہیں کسی ادارے کے اندر تو ہم کو کچھ نمی پرست کے بھیا کیس, کوئی نہیں پوچھتا. اور یہ طلبہ کی اتنی عزت, مہمانان رسول ہے. کوئی بھی مہمان آ جائے سب سے پہلے ملاقات, بھائی آپ نے کھانا کھایا, بھائی آپ نے کھانا کھایا, نہ کھا حافظ صمد کو فون کرو, بھائی مہمان آوے رہے اچھے کھانا نظم کرو. کچھ مہمان آئے تھے ہمارے, انہوں نے کہا ہم قاری عارف صاحب کے گھر. کیوں قاری عارف صاحب کے گھر پہ کیوں کھائیں گے, خامخواہ ان پہ کیوں بوجھ ڈال رہے, مدرسہ ہے نا یہاں کھاؤ. یہ اتنا خیال ہے. آج ہمارے جامعہ کے ہر طالب علم, ہر استاذ کا مزاج بنا ہے, کوئی بھی مہمان آتا ہے آپ نے کھانا کھایا, نہیں کھایا تو چلو ہم کھانے کا نظم کریں. اور الحمدللہ ہمارے جامعہ کے مطبخ میں اینی ٹائم آپ جاؤ آپ کو کھانا ملے گا. اور ایک خصوصیت حضرت کی میں بیان کر دیتا ہوں, حضرت کے اندر وقت کی پابندی بے انتہا. میں نے 38 سال میں کبھی آپ کو غیر حاضر نہیں پایا, سوائے مرض الموت کے ایام کی. مرض الموت میں جب آپ ان ایام میں آپ بستر مرگ پر تھے, وہ کیا آتے تھے بیچارے. اس کے علاوہ شدید مرض کی حالت میں ہفتے میں 3 دن ڈائلسس ہو رہا, صبح 7 بجے حضرت جو ہے آفس میں پہنچ جاتے اور وقت کے بعد ہی وہاں سے نکلتے تھے. اور دوپہر میں تو ظہر پڑھانا, عصر پڑھانا آپ کی ذمہ داری, آپ نے ڈیوٹی لے لی تھی 2 نمازوں کے پڑھانے, اور ظہر کی نماز پڑھاتے ہی دفتر میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. یہ ہے حضرت کو دیکھ کر اساتذہ بھی وقت کے بڑے پابند. اساتذہ میں وقت کی جو اہتمام اور پابندی آئی ہے یہ حضرت کا اثر ہے. تو الشفقۃ علی عیال اللہ, اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا میرے بھائیوں, تو ہم پر 2 چیزیں لازم کی, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر آپ باسعادت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھیں. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو. ایک وہ گروہ ملے گا جن کا مقصد صرف جینا ہے, یاد رکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں, جن کا مقصد صرف جینا ہے. اور ایک گروہ وہ بہت قدر قلیل لوگ ہیں, معدود چند لوگ ہیں جو شمار کیے جائیں گے, وہ جی رہے ہیں دوسروں کے لیے, جن کے جینے کا مقصد کچھ اور ہے. اپنے لیے جینا تو سارے جہاں کو آتا ہے, اوروں کے لیے جی کے بتاؤ, گرتے ہو کو سامنے ساقی. یہ اصل ہے. باسعادت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بنائیں. موت بہرحال آنی ہے, موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے. میر شوق کا جو ہے شعر ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری. شاعر بھی ڈر رہا ہے, نہیں سمجھ میں, شاعر بھی ڈر رہا ہے. کیا بولتا ہے؟ آج وہ کل ہماری باری. یہ نہیں کہہ رہا کہ آج میں کل اس کی باری. نہیں سمجھے آپ؟
آج وہ کل ہماری باری. موت سے کسی کو چھٹکارا, میں نے کہا نا کل من علیہا فان, جملہ نفوس ارضیہ کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, آسمانی زمینی ساری مخلوقات کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے, سب ہلاک ہوں گے سوائے ذات باری. ہر ابتدا کو انتہا لازم ہے, اللہ کی ابتدا نہیں لہذا انتہا بھی نہیں. ہم سب کی ابتدا ہے لہذا انتہا تو ہونی ہے. فرزدق شاعر نے کہا لدو للموت وابنو للخراب, ہر مولود کے لیے موت ہے, ہر مولود کے لیے موت ہے, اور ہر تعمیر کے لیے ویرانی لازم. اگر آپ نے عمارت بنائی ہے تو ایک دن ویران ہو کر رہے گی. آپ نے تعمیر کی ہے ویران کرنے کے لیے. شاعر کیا کہہ رہا ہے, لدو للموت, چنو کس کے لیے, مرنے کے لیے, وبنو اور عمارت بناؤ کاہے کے لیے, للخراب ویران کرنے کے لیے. میں نے جو آیت پڑھی میرے بھائیوں, حضرت کے مناقب اور محاسن کو بیان کرنا یہ تو اس کے لیے وقت کار دار بہت بڑا وقت چاہیے. بہرحال منتشر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی, کچھ باتیں پند و نصیحت کے طور پر. میں نے جو آیت پڑھی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس میں بھی حضرت اس کے مصداق بن رہے ہیں. میں نے کہا نا موت کو اللہ نے مقدم کیوں کیا. سب سے خطرناک چیز, ہیبتناک چیز کیا ہے, موت. اور موت کا اگر آپ کو استحضار ہے, موت عدم محض کا نام نہیں ہے, موت بھی ایک حیثیت سے وجودی چیز ہے. جیسے حیات وجودی ہے, موت بھی عدم محض کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ بھی ایک حیثیت سے وجود رکھتی ہے. کیسے رکھتی ہے جانتے ہو؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے, مرنے سے, مر جانا زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے. مر جانا زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے, بلکہ ایک نئے سفر کے آغاز کا نام. آدمی اس کا جسم مرتا ہے, جسم مرتا ہے یعنی کیا, روح علوی کا روح سفلی سے جو تعلق ہو جاتا ہے اس تعلق کو اللہ منقطع کر دیتا ہے. وہ انقطاعی موت ہے, روح کو موت نہیں آتی. آپ کا جسد بے جان ہو جاتا ہے, آپ لاشا ہو جاتے ہیں, مرتا نہیں آدمی. اس لیے کیا کہتے ہیں, انتقال کر گئے, یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا, عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ گیا. میرے بھائیوں, عالم دنیا, ہم کتنی بڑی دنیا لگ رہی ہے, او ہو اے دنیا, گاڑیاں دوڑ رہی ہے, گھوڑے بھاگ رہے, ٹرینیں دوڑ رہی ہے نہیں بھائی, ایک وہاں کا عالم ہے, ہنگامہ, شور, کیا کیا نہیں ہو رہا دنیا. عالم برزخ ایسے عالم دنیا لاکھوں اس کے اندر آ جائے, اتنا بڑا عالم ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں عالم برزخ خالی جو ہے وہ خبر کا نام ہے, نہیں, ایک بہت بڑا عالم. دنیا کے جیسے لاکھوں عالم اس کے اندر آ جائے, بہت بڑا عالم نہیں. ایک عالم سے آدمی دوسرے عالم میں صرف کیا ہوتا ہے, منتقل ہو رہا ہے, مرتا نہیں. اس کی روح کو موت نہیں آتی. اللہ اعلیٰ علیین میں جمع فرما دیتے ہیں مومنین کی روحوں. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. تو اور موت کا استحضار, موت کا استحضار. اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, یعنی الموت, لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کیا کرو, ہمیشہ یاد رکھو. موت کا استحضار رہے گا, آپ کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگائیں. موت کا کیا دخل ہے ہمارے حسن عمل میں؟ حسن عمل کے اندر جیسے حیات کا دخل ہے میرے بھائیوں, اگر حیات نہ ہوتی تو ہم حسن عمل نہیں کر سکتے تھے, ایسے ہی موت کا بھی دخل ہے ہمارے حسن عمل میں. اور وہ یہ ہے کہ موت کی وجہ سے فکر آخرت رہتی ہے, اور فکر آخرت کی بنیاد پر ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں اجر و ثواب ملے, اور ان اعمال سے ہم گریز کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں جس سے ہم کو اللہ کا عذاب کے مستحق ہو, تو عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور حصول ثواب کی جو ہے صحیح کرتے ہیں. اس لیے موت کا بھی ہمارے حسن عمل میں کیا ہے, دخل. اللہ نے کیا فرمایا, موت حیات کا پیدا کرنا خود مقصود نہیں. ایک جگہ پر اللہ نے کہا خلق الارض والسماوات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آسمان اور زمین کا پیدا کرنا خود مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصود ہے کیا,
احسن عملا. اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تمہیں آزماتے ہیں. ایکم احسن عملا, تم میں کون ایسا شخص ہے جس کا عمل اچھا عمدہ ہے. احسن کس کو کہتے ہیں؟ وہی ہے جو حدیث میں احسان کا لفظ آیا. مل احسان یا رسول اللہ. حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. اسی عبادت کرو اللہ کی جو ہے محبت میں دیکھ کر عبادت کرو, خضوع کے ساتھ, للہیت اور خلوص کے ساتھ. ایسا لگے تمہیں ایسا استحضار ہو کہ لگے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو بہت اونچا درجہ ہے. اگر تصوف اور سلوک کا تمہیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے, یہ تو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ادنا درجہ تو پیدا ہو ہی جانا چاہیے ہر مصلی کو. وہ یہ ہے یہ سب دے کہ اللہ مجھے دے. یہ تصوف کا ادنا درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو رکوع کب ہو رہا ہے, سجدہ کب ہو رہا ہے. ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے آج ہماری نماز ایٹومیٹک ہوگی. کیا فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب؟ ہماری نماز ایٹومیٹک, اللہ اکبر سوئچ آن کر دیا, اب اس کے بعد رکوع سجدہ قیام سب ایٹومیٹک ہو رہا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کب قیام, کب رکوع, کب سجود, کب جلسہ کیا ہو رہا ہے, قرات کب ہو رہی, کچھ پتہ نہیں. بڑوں کی بڑی بات ہے. لیبلوکم ایکم. ایک نقطے کی بات بتاتا چلو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایکم احسن عملا. یہاں اللہ نے ایکم اکثر عملا نہیں کہا. تم میں کس کا عمل زیادہ ہے؟ اللہ کی نظر حسن عمل پر ہے, کثرت عمل پر نہیں. کثرت عمل کو نہیں دیکھتا اللہ. ان اللہ ينظر الى قلوبكم ونياتكم ولا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولا الى اجسامكم. اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ ہماری نیات کو دیکھتا ہے, ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. حسن عمل پیدا کرتا ہے. وضو میں حسن ہو, نماز میں حسن ہو, روزے میں حسن ہو, زکات میں حسن ہو, ہر چیز میں, ہر عمل میں ہمارے حسن ہو. احسن عملا پیدا کیا کہ سب سے زیادہ پیدا کرنے کا مقصد ہے انسان ہے نا بھائی, انسان. اور انسانوں میں بھی مومنین صاحب ایمان, اور مومنوں میں بھی کون؟ جو اچھا عمل کرنے والا ہے. تو یہ بات وجہ طور پر کہی جا سکتی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا سکتی ہے, اور بالکل صحیح ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق محض آپ کے لیے کی. نتیجہ نکل گیا. انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا, انسانوں میں سے بھی مومنین کے لیے, اور مومنین میں سے بھی محسنین فی العمل کے لیے. اور سب سے اچھا عمل کرنے والے کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ ساری کائنات کو سجایا گیا کس کے لیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس مجلس میں جہاں ہم حضرت مولانا وستانوی رحمت اللہ علیہ کی خراج تحسین پیش کریں گے, خراج عقیدت پیش کریں گے, ان کے لیے دعا کریں گے, جیسے ہمارے مولانا عبدالحمید صاحب راہی نے بھی بات کہی کہ ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی مشاہیر علماء جو گزر گئے ہیں وہ بھی ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں سب کے سب مستحق ہے خراج تحسین کے. ابھی مولانا نے ایک نام بھی لیا, حضرت مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ, جو مظاہر سہارنپور کے شیخ الحدیث بھی تھے اور ناظم اعلیٰ بھی تھے. حضرت سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں حضرت کے استاذ تھے. میں حیدرآباد سے قاری صاحب آیا تھا, بیمار تھا اس وقت, وہ حکیم صاحب کی دوا لے رہا تھا. تو تقریباً میں 1 مہینے کے بعد واپس لوٹا تھا. مولانا عبدالرحیم صاحب اس وقت حیات تھے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. قاری مولانا عبدالرحیم صاحب نے فون لگایا کہ مجھے قاری صاحب کب آ رہے ہیں؟ میں کہا انشاءاللہ 15 رجب تک آ جاؤں, تاکہ اچھا اپنے یہاں بخاری کا جلسہ ہے, مولانا عاقل صاحب تشریف لائے. مجھے بہت خوشی کی بات ہے, میں کبھی دیکھا نہیں, دیکھ لیں گے حضرت کو. تو جب میں آیا اور وہ شاید 20 یا 21 رجب کو شاید وہ مجلس ہوئی ختم بخاری کی, تو میں جا نہیں سکا تھا. بخاری کی مجلس میں شریک تھا لیکن بھیڑ بہت زیادہ تھی, تو میں اپنی تکلیف کی وجہ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا. گھر پہ آ کے مولانا عبدالرحیم صاحب نے محسوس کیا کہ قاری صاحب ملے نہیں. تو مولانا عبدالرحیم صاحب کا دیکھو کیا خیال تھا, اور کیسا شخص تھا.
ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملک، شاہد لکھنوی کہتا ہے، کیا کہتا ہے، غالباً ان کا ہی شعر ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے۔ ارے چراغ لے کے ڈھونڈو، ایسی ہستیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے ویسی خوبیاں، ویسے اوصاف، وہ قابلیت اللہ ان کے اندر استعداد پیدا کر دیتا ہے۔ ہم بھی تو ہے نا، ہم سے کیوں نہیں اللہ کام نہیں لے رہا؟ ایک بہت اچھی بات میں نے سنی اور پڑھی ہے کہ مسجد میں ایک شخص بیٹھتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اٹھتا ہی نہیں جگہ۔ سمجھ جاؤ کہ اللہ اس کو بٹھا رہا ہے، اللہ اس کو اپنے گھر میں محبت کے ساتھ بٹھا رہا ہے، اسی لیے تو اس کا جی لگ رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھو آج بیزاری کا دورہ ہے، ادھر ابھی امام صاحب کے السلام علیکم اور بائیں طرف پھیرا نہیں جناب، اٹھ کے مسلیان جو ہے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو جا رہے ہیں ان سے سمجھو اللہ تم کو تمہارے بیٹھنے کو پسند نہیں کر رہا۔ جس کو رات میں تہجد کی توفیق ہو رہی ہے اٹھے، سمجھو کہ اللہ کو اس سے پیار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو، نماز پڑھے، تضرع کرے، دعائیں مانگے، گڑ گڑائے۔ اللہ چاہتا ہے جو مسجد میں آ رہا ہے اس کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہے۔ اللہ تم چاہتا ہے کہ تم میرے گھر میں آؤ۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر میں سب کو بلاتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو بلاتے ہیں۔ ایسے جس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے سمجھ جاؤ اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ آپ کو نہیں چاہتا۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا وہاں عبد الرحیم صاحب نے مولانا عاقل صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر اس طرف سے لے کر آئے دارالقرآن کے ادھر والے راستے سے، اور میرے گھر کے پاس لا کر کھڑا کیا اور آواز دی کسی بچے کو، ہمارے مقیم کو، کہ بیٹے ابا ہے؟ مجھے ہاں۔ میں فوراً جو ہے تیز قدموں سے گیا اور حضرت سے انہوں نے میرا تعارف کرایا، حضرت یہ قاری عارف صاحب ہے، ہمارے بہت یارانہ ان سے ہے، یہ بہت پرانے ہیں، ایسا ہے۔ حضرت سنے، حضرت دعاؤں سے نواز دیجیے، میں بیمار چل رہا ہوں۔ حضرت نے میرے حق میں دعا کی تھی۔ تو یہ اللہ والے لوگ تھے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس دھرتی پر اللہ کا نام لیا جائے گا میرے بھائیوں قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ علماء، یہ اہل اللہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں، اہل دل لوگ ہیں، یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لوگ دنیا کے بادشاہ، شاہان دنیا جسموں پر حکومت کرتے، اہل اللہ دلوں پر حکومت کرتے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آج مزار کے اندر ہے، زیر زمین ہے، مدفون ہے، لیکن ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ابھی آج مولانا غلام صاحب ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ارے آپ نے تعزیتی جلسہ کیوں رکھا؟ ان کی یاد میں رکھا نا، ان کے جو ہے اوصاف سے متاثر ہو کر رکھا نا، ان کے اوصاف کو بیان کرنے، اوصاف کو بیان کرنا نعوذ باللہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف آپ کی جو ہے نا حوصلہ افزائی، آپ کو ابھارنا ہوتا ہے کہ ان اوصاف کو میں نے پرسوں وہاں مستورات کے اندر بیان کیا، حضرت کے گھر کے اندر۔ اس کے اندر ایک بات میں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امہ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ امت تھے، امت، ایک جماعت۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ایک جماعت کے اندر جتنے اوصاف جمیلہ اور اوصاف حمیدہ اور محاسن پائے جا سکتے ہیں وہ حضرت ابراہیم تنہا کے اندر۔ میں نے اس دن جو ہے تھوڑا کہا ان غلام محمد کان امہ، ان غلام محمد کان امہ، غلام محمد رحمت اللہ علیہ بھی ایک امت کی حیثیت، یہ اپنے اندر ایک انجمن تھے، یہ کئی لوگوں کا ایک مجموعہ تھا۔ ابھی انہوں نے کہا نا کہ شاہان دنیا وہ کام نہ کر سکے، بلکہ مولانا عبد الراحی صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا، انہوں نے کیا ہی نہیں، کر نہ سکے نہیں، کیا ہی نہیں۔ حضرت مولانا سے اللہ تعالیٰ نے 126 دارالاقامہ قائم کروایا، 126 دارالاقامہ، جہاں 500، 700، 1000، 1500 بچے، اور آج جامعہ کے اندر 15,000 طلبہ دینی اور عصری تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں معمولی بات ہے، صرف جامعہ کی چائے بنتی ہے
تو 1.5 کنٹل شکر لگتی ہے. کتنی؟ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آپ کی شادی میں بھی اتنی شکر نہیں لگتی. 1.5 کنٹل شکر ایک وقت کی چائے کے لیے, اور 20 سے 22 کنٹل چاول ایک وقت کی بات کر رہا ہوں. 22 سے 25 کنٹل چاول جو ہے اور گیہوں ایک وقت کے لگتے ہیں. جب اندازہ لگائیں یہ کیسے چل رہا. توکل علی اللہ, انابت اللہ کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ دعاؤں کا صلہ ہے, یہ ان کے رونے کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جا کر رہے, چلا رہے. دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نائبین کو بھی اللہ ہمت دے, ان کو شوکت دے, اللہ ان کے عزم, اللہ ان کے حوصلوں کو بڑھائے. اور ہمارا بھی کام ہے کہ ان کے حوصلوں کو ہم بڑھائے, دامے درمے سخونے ہم ان کا کیا کریں, تعاون کریں. اللہ رب العزت جو ہے ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. 15,000 طلبہ عصری علوم سے بھی ماشاءاللہ سرفراز ہو رہے ہیں اور دینی علوم سے بھی سرفراز ہو رہے ہیں. ابھی میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ اپنے یہاں شاخوں میں اور جامعہ کے کتنے حفاظ اب تک بنے. انہوں نے کہا کہ 28,000. کتنے؟ 27-28,000 حفاظ کی تعداد ہے. میں کہتا ہوں آپ کے سامنے بردستہ کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں اور بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں اتنا بڑا دارالقرآن آپ کو کہیں نہیں ملے. صرف مہاراشٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ہندوستان کے پورے ورلڈ, پوری دنیا میں نہیں ملے اتنا بڑا دارالقرآن. کتنی کلاس ہے خالی صاحب؟ 113 صرف درجات حفظ ہے. 113 اساتذہ تو پڑھانے والے 4-5 ایکسٹرا ہے. ایسے 100 کا ایکسٹرا بھی ہمارے دارالقرآن کے جو ہے صدر محترم یہاں تشریف فرما. معمولی بات نہیں. آج ہم اپنے گھر میں 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ایک آدھا ایکسٹرا ہو جاتا تو ایکسٹرا کو ختم کرو بولتے جلدی سے. ارے وہی زمانے جاہلیت کا دور ابھی بھی چل رہا ہے. اس وقت چلتا تھا, کیا کرتے تھے, زندہ درگور کیا کرتے تھے. اب تو بیچارے میں بچوں کو بولتا ہوں تو وہ تو پیدا بھی ہونے دیتے تھے, تھوڑا بڑا ہونے دیتے تھے. اب تو پیدا بھی نہیں ہونے دے رہے, اندر ہی ختم, اندر ہی ختم. یہ کیا ہے, وعد البنات نہیں ہے تو کیا ہے یہ بھی وعد البنات ہے. اللہ پوچھے گا آپ سے, لڑکی ہے مشین میں دیکھ لیا, گراؤ اس کو, ختم کرو اس کو. اب بچیاں کم ہو گئی, بعض قوموں میں بچیاں نہیں مل رہی شادی کرنے کے لیے, تو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے. اور اللہ معاف کرے, ایک جگہ میں جانتا ہوں, نام نہیں لوں گا, برسوں سے جا رہا ہوں تفسیر کے لیے. وہاں میں نے دیکھا تھا مولانا ریاض صاحب, مولانا قاری شاداب صاحب, ایک مسلمان گھرانے کی بچیاں ان کو غیر مسلم شادی کر کے یہاں سے لے جا رہے ہیں اور بڑی بشاشت کے ساتھ لوگ شادی کر رہے ہیں. میں نے سمجھایا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے اب کیا کر رہے ہیں, کوئی ہماری بچیوں کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دے. راجستھان کے علاقے کے مارواڑی لوگ یہاں آ رہے ہیں, ان کے اندر بچیاں نہیں, مسلمانوں کی بچیاں لے جائیں. اب ظاہر بات ہے ان کے گھرانوں میں ہماری بچیوں کا ایمان سیف رہے گا کیا؟ ایسے ہی ہمارے یہاں ایمان کمزور ہے اور وہاں جانے کا تو سب ختم ہی ہو جاتا ہو. حفاظت کرو, پڑھاؤ. ہمارے حضرت ہر بیان میں کہتے تھے, 3 باتیں کہتے تھے, تعلیم, تبلیغ اور تجارت. آپ کے بیانوں کا موضوع ہمیشہ یہ رہتا تھا, کیا کیا یاد رکھیے, تعلیم, تبلیغ اور تجارت. کہتے تھے اپنی قوم کے نوجوانوں کو تجارت پہ لگاؤ, دھندے پہ لگاؤ. کل کوا کی گاؤں کی جو حالت تھی میں آپ کو بتاؤں. آج 38 سال پہلے میں جب دیکھتا تھا, عقل کوا کے لوگوں کے پاس بڑی بڑی قیمتی کھیتیاں تھی, لیکن ان کے پاس گویائی کے لیے, تخم ریزی کے لیے پیسہ نہیں رہتا تھا. یہ مارواڑیوں سے سود پر لے کر تخم ریزی کرتے تھے اور بیج ڈالتے تھے, کھیتی کو جو ہے لہلاتے تھے. جیسے مال نکلا ٹریکٹر میں بھر کر سیدھے مارواڑی کی دکان, اس کا کچھ نہیں. پھر ویسے ہی قلاش کے قلاش, غریب کے غریب, یہ اپنی غربت کی سطح سے اوپر نہیں آ رہے تھے.
جامعہ کا بڑا احسان، اس میں خصوصاً حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور آپ کی فکر نے یہ کام کیا۔ آج الحمدللہ وہاں کے نقل کوا کے باشندے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، سینکڑوں نے حج کر لیا نا، ہر سال 20-25 لوگ حج کے لے جاتے ہیں، نوجوان بچے ماشاءاللہ آپ دیکھو چہروں پہ داڑیاں، کہ جو ہے جبے قبے، ہر گھر میں آپ کو عالم حافظ ملیں گے۔ ہم آئے تھے تو کویلوں کے گھر تھے اور ان کی بانس کی لکڑیوں کے جو ہے ان کے چھپر تھے۔ آج آپ مکرانی پھلی میں جا کر دیکھو وائٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، تو آئے تھے ساری زیادہ ایک صاحب قریشی نے وائٹ ہاؤس بنا، بولے کیا ہوئی؟ بولے میں نے وائٹ ہاؤس بنا۔ اچھا، بولے کہ امریکہ سے اٹھا کے یہاں لے کر آ گئے۔ بتائیے عالیشان بنگلے، عمارت، یہ کیا ہے؟ اس ادارے کی برکت، حضرت مولانا کی تضرع کا نتیجہ ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں، ان کی جفا کشی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا، اور آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات یا جملہ نکلا ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔